اس کے لیے سنا ہے کہ کچھ لوگوں نے سوال بھی کرنے ہیں، اگر سوال ہیں تو بتائیں، ورنہ ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میدان محشر اسی زمین پر لگے گا یا اوپر؟ یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، یہ جو تمہارے جسم ہیں یہ تو یہیں مٹی ہو جائیں گے، پھر ان کو روحیں، یہ یوم محشر پہ روح ہوا ہے، اوپر ہوگا، برزخ میں ہوگا، علین میں ہوگا۔ یوم محشر کے بعد پھر نئے جسم دیے جائیں گے، یہ جسم نہیں ہوں گے، وہ ایسے جسم ہوں گے نہ جلیں گے نہ مریں گے، اور جس حالت میں دیے جائیں گے اسی حالت میں ساری عمر رہیں گے۔ ہاں جی، جنت فردوس جو ہے وہ اوپر ایک یہ عالم ہے، اس کو ناسوت بولتے ہیں، اس کے بہت ہی اوپر چلے جاؤ، پھر دوسرا عالم آ جاتا ہے جس کو ملکوت بولتے ہیں، جنتیں بھی وہی ہیں، آدم علیہ السلام بھی وہیں رہے تھے۔ تو جنت فردوس پہلے جو جنت ہے آدم علیہ السلام خلد میں رہے تھے، اس کے بعد دارالسلام ہے، اس کے اوپر ہے، وہ اس سے بہتر ہے، پھر دارالقرار ہے، پھر عدم ہے، نعیم ہے، وہ اس سے بہتر ہے، پھر ماوا ہے، وہ ان سے بہتر ہے، پھر فردوس ہے، وہ جو سب سے بہتر ہے۔ فردوس صرف عاشقوں کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جاری رہے گا۔ جب کوئی مرتا ہے لوگ کہیں گے اللہ اس کو فردوس میں بھیج دینا۔ بھائی جب کوئی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو فردوس میں بھیج، اگر مردے کو پتہ چل جائے کہ مجھے فردوس میں لے کے جا رہے ہیں، یقین کرو وہ توبہ کرے، وہ ادھر جائے ہی نہیں، وہ تو عاشقوں کی جنت ہے۔ وہ کیسے؟ کیوں مردہ ادھر نہیں جائے جب سب سے اعلیٰ بھی جنت ہے؟ یوم محشر میں حکم ہوگا ان عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ۔ کون نہیں سن رہے جی؟ نعرہ تکبیر۔ آپ تمام حضرات جو اس طرف آئے نیچے بیٹھ دیں اپنی نشستوں پہ، سوالات کی جواب دے رہے ہیں، بتائیں۔ سرکار یوم محشر میں حکم ہوگا یہ جو عاشقین ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے ہم تو نہیں جائیں گے جنت میں، کہ کیوں؟ کہ ہم نے اتنا کچھ کیا، پتے کھائے تیری خاطر، جنگلوں میں رہے، دنیا چھوڑا، تو جنت کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا، اور جنت تو 5 نمازوں سے بھی مل جاتی ہے، تو جنت کے لیے پھر کیوں؟ تیرے لیے ملے گا، میں بھی تو جنت میں ہی ملوں گا نا، تیرا دیدار، کیونکہ ان کو یہاں جو دیدار ہوتا رہا اس میں واسطہ تھا، وہاں جو دیدار ہوگا وہ بغیر واسطے کے ہوگا، اور اس بغیر واسطے کے دیدار کو وہ ترس رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نقل ہوتی ہے نا، اصل اوپر ہے نا، چاہتا ہے دل اس کو بھی دیکھیں جو اصل ہے۔ حکم ہوگا دیدار بھی تو جنت میں ہوگا نا، اگر یہاں دیدار دیا تو یہ سارے ہی مر جائیں گے، وہ کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ فضیل میں نجات سب سے زیادہ اکڑ باز ہیں، وہ کہیں گے ہم نہیں جائیں گے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو رسوں سے باندھ کے جنت میں لے جاؤ، پھر نوری رسوں سے باندھ کے گھسیٹتے ہوئے ان کو فردوس میں لے جائیں گے۔ جب وہ فردوس میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ سب مخلوقوں کو، حوروں ملائک کو حکم دے گا جاؤ ان کے دل بہلاؤ، وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر حکم ہوگا جس کو جان پیاری ہے وہ فردوس سے نکل جائے، پورے ملائک سب بھاگ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دیدار دے گا۔ جب دیدار دے گا تو 72,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے، پھر جب اٹھیں گے کہیں گے حل مزید، پھر دیدار دے گا 72,000 سال کے لیے، پھر گئے۔ اس وقت یہ کہیں گے یہاں بھی پاگل وہاں بھی پاگل۔ ایسا آدمی تمہارے میں سے کوئی اس جنت میں جائے گا؟ تم تو اس جنت میں جاؤ گے جہاں ہو رہے ہوں گے۔ ہاں جی آؤ۔ مولوی ذکر کرنے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ مولوی ذکر کرنے والے کے خلاف کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ازلی دشمنی ہے ان کی۔ جو بھی درویش آئے مولوی نے ان کے اوپر فتوے لگائے، غوث پاک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا سبب ہے یہ انہی کے فتوے ہیں نا، انہی کے فتوے نے ان کی شہادت کا سبب۔ اب جو شیطان ہے یہ دین اسلام کے 2 پر ہیں، ظاہر اور باطن، شریعت اور طریقت، دل اور زبان۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟
وہ شریعت والوں کو روکتا ہے کہ تو نے نماز پڑھ لی، یہ بھی تو ذکر ہے نا، وہ ان کو روک دیتا ہے ذکر سے، اور ذکر والوں کو کہتا ہے کہ تو نے ذکر کر لیا، نماز میں کیا رکھا ہے؟ ان کو نماز سے روکتا ہے، ان کو ذکر سے روکتا ہے۔ وہ یہی پھر بڑھا رہے ہیں نا، ایک پر سے زیادہ زیادہ مسجدوں کے چکر لگا رہے ہیں نا، اور وہ جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی وہ جنگلوں کے چکر لگا رہے ہیں نا۔ رب کو تو انہوں نے پایا جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی اور ذکر بھی کیا، جنہوں نے زبانوں کو بھی پاک کیا اور دلوں کو بھی صاف کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ روح اوپر چلی گئی تو قبر میں عذاب مردے کو کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو مخلوقیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ قبر میں رہتی ہیں، یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ ان کو ہوتا ہے، یہ بھی ان کی معاون ہے۔ روح کو عذاب اوپر ہوتا ہے، ان کو عذاب قبر میں ہوتا ہے، اور ان کا باقاعدہ ان کو ہم ذات بھی بولتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو نور بنا لیا تو پھر یہ قبر میں ولی بن گئی نا، پھر عذاب کیا؟ اگر آپ نے نور کی ان کو طاقت نہ دی، نار کی دی، تو پھر یہ جادوگر بن گئی نا، پھر یہی مخلوقیں پھر ان کو بدروہیں کہتے ہیں، پھر یہ شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں، پھر خلق خدا کو پھر نقصان پہنچاتی ہیں۔ اگر آپ نے ان کو نہ نوری طاقت دی نہ ناری طاقت دی تو پھر یہ سب کمزور ہوتے ہیں، ایک جگہ جس طرح چوزے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سردی میں، یہ ایک جگہ مکس ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کو جو عذاب ہوتا ہے قبر میں ہی ہوتا ہے، اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک یہ پھر ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کا دیدار ولی دیکھنے سے یہ الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کا دیدار ولی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کا وجود کیسا ہے؟ چلو تھوڑا بات چھیڑی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرا شاہی میرا شاہی، اس دنیا میں کئی ولی آئے دیدار والے، اب جس ذکر کا وہ اسم کا ذکر کرتا تھا وہی اس میں نور آیا، اور اس نور سے جو اس نے دیکھا نا اس کی صفات کو دیکھا، اس کی ذات کو نہیں دیکھا۔ یا رحمانوں والے نے کوئی اور صفات دیکھی، یا ودودوں والا نے کوئی اور صفات دیکھی، وہ اسم ذات والا نے کوئی اور صفات دیکھی۔ اس نے کہا اللہ ایسا ہے، اس نے کہا ایسا ہے، اس نے کہا ایسا ہے، پھر اللہ نے کہا ایسا کہو نور کا گولا ہے بس۔ لڑتے کیوں؟ یہ کہہ دو نور ہے بھائی، اگر صرف وہ نور ہے تو نور کیسے چلتا پھرتا ہے، باتیں کیسے کرتا ہے، سنتا کیسے ہے؟ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی شکل میں بنایا ہے، باقاعدہ حدیث شریف ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں میں کیسا ہوں، جس طرح تمہیں کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے میں اپنا حلیہ تو دیکھوں شیشے میں۔ جب اللہ کو خیال آیا میں کیسا ہوں دیکھوں تو صحیح، سامنے عکس پڑا، جو عکس پڑا وہ روح بن گئی۔ جب وہ روح بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جنبش لگائی، 7 روحیں اور بن گئی۔ وہ جو سامنے روح بنی تھی وہ روح حضور پاک کی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اب جیسا اللہ ایسا حضور پاک، اب پھر وہ 7 سلطانیں بھی ہیں، پھر جیسے حضور پاک ویسے وہ سلطانیں بھی۔ اب بڑا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شکل ایسی تھی، اس کی شکل اور تھی، حضور پاک کی اور طریقے سے تھی۔ یہ دنیا میں جو آئے نا، یہ جو وجود ہیں جس ان کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ان کے اندر جو روح ہیں ان کی شکلیں تو ایک ہی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ان کی شکلیں ایک ہی ہیں، بس تب کہتے ہیں کہ جب حضور پاک کو دیکھ لیا تو پھر اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ اب اگر حضور پاک کو دیکھا، صرف 2 شخصوں نے دیکھا، وہ جو اللہ والی شکل تھی، ایک حضرت اویس کرنی نے دیکھا اور ایک حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا، باقی یہاں اس دنیا میں کسی نے اس شکل میں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اور بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سی زبان میں مخلوق سے کلام فرماتا ہے اور آواز کیسی ہے؟ آواز تو ظاہر ہے کہ بہت پیاری ہوگی، وہ تو کہہ نہیں سکتے کیسی ہے، اور وہ جو مخلوق سے بولتا ہے
وہ سریانی زبان میں بولتا ہے. سریانی زبان کو یا ولی سمجھتے ہیں یا فرشتے سمجھتے ہیں یا اللہ سمجھتا ہے, دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے. اس کی زبان سریانی ہے, فرشتوں کی زبان بھی سریانی ہے. اگر کوئی ذاکر اپنی جگہ سے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے؟ یہ تو ایک ہوتا ہے جب ذاکر بن جائے, کشف تک پہنچ جائے تو رابطے ہو ہی جاتے ہیں. اچھا جی, کہتے ہیں جی آپ کے فرمان کے مطابق وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جس کا مرشد دور رہ کر اس کی خبر گیری کرے, خبر گیری کا ثبوت وضاحت سے بیان کریں. خبر گیری ہے کہ مرشد اس کو اللہ اعلیٰ میں لگاتا ہے. اگر اللہ اعلیٰ کی راہ میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پہنچتا ہے, اور وہ اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی تکلیف میں بھی پہنچے, اور بھائی تمہیں اللہ اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے ہے, دنیا تک تو نہیں ہے, دنیا تمہیں چھڑانے کے لیے ہے. وہ تو سبحان اللہ, تیرا شاہی میرا شاہی. سبحان اللہ. یہ تو ہر ولی خوبصورت کیوں لگتا ہے, یہ تو اپنی اپنی نظر ہے جی. نظر وہ تو ہم کرم میں ہی سنا ہے جی, کرم شہر ہے. ہاں جی, اس میں کا ایک فوجی جو غیر مسلم سے جہاد کرتا ہے شہید ہوا, قرآن کی روح سے وہ زندہ ہے, اس کے اندر کی مخلوق تو جاگی ہیں, وہ جاگی نہیں, وہ کیسے مرنے کے بعد زندہ ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آج مسلمان ہو گیا, کل جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا, اس کو موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی روحوں کو جگاتا, ان مخلوقوں کو جگاتا. جب موقع نہیں ملا میدان عمل تو یہ تھا نا, اس کو یہاں موقع ہی نہیں ملا. اب وہ شہید ہی ہے نا, آپ کے کوئی مقام زیادہ حاصل نہیں کر سکتا نا, جتنا مقام اس کو شہید کا ملا اتنا ہی ملا نا, کیونکہ میدان عمل یہ ہے. اب اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نیچے رکھتا ہے, اور وہ روح کسی ولی کی تعبیر میں دے دی جاتی ہے, اور ولی پھر اس ولی کے ذریعے اس کے یہی مراتب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ولی بن جاتا ہے اس نے روحوں کو جگا لیا نا, ولی اوپر چلا جاتا ہے, اس کی باقی مخلوقیں دنیا میں کام کرتی رہتی ہیں. ولی کا درجہ شہید سے اوپر ہے. ہاں جی, اور کہتے ہیں مرشد کا دیدار رب کا دیدار ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارا مرشد فنا فی اللہ والا ہے, وہ رب کو دیکھتا ہے, رب اس کو دیکھتا ہے, تو اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد کا دیدار میں نے لکھ کروڑا حجاں ہوگا. وہ دیدار والا ہے تب, ورنہ نہیں. تم جائی کرو, باتیں تو نہیں ہیں. یہ بتائیں کہ جو نور ہوتا ہے اسے تو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, جیسا کہ فرشتوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا, لیکن اگر حضور نور ہے تو پھر انہوں نے کیوں کھانا کھایا؟ تو بشر بھی ہیں. نہیں, بات یہ نور ہے, ان کا اندر ہی سارا نور ہے. جسم تو بشریت میں آیا نا, جسم تو بشریت میں آیا نا, اندر کا نور ہے. جس طرح وہ دو فرشتے تھے ہاروت اور ماروت, جب ان میں نفس ڈالا گیا, انسانی شکل میں نیچے آئے, فیصلے کرتے تھے, ایک جگہ ان کی دعوت پکائی گئی, وہ دعوت کھانے کے لیے گئے تھے نا, تھے تو نور تھے نا, وہ نفس کی وجہ سے وہ دعوت کھانے کے لیے گئے اور کھاتے تھے. اب ان کا یہ ہوتا ہے یہاں جو بھی غذا وہ کھائیں اندر جا کے نور بن جاتی ہے. اگر طعام کھاتے ہیں اندر نور ہے, اندر جا کے نور بن جاتا ہے. یہ کس کا جی؟ کہتے ہیں یہ بتائیں, یہ ضروری ہے جی کہ جو ذاکر قلبی ہوتا ہے اس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے, لیکن جب وہ ذاکر غسلخانے میں جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی دل اللہ اللہ کرتا ہے؟ حالانکہ غسلخانہ ایک ناپاک جگہ ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جاتی ہیں, پھر وہ آدمی کوشش کرے کہ میں ذکر بند کروں
लेटरिन में जाऊं, लेकिन जिक्र बंद नहीं होता। फिर अगर जिक्र बंद करेगा तो धड़कन बंद हो जाएगी। उसके लिए फिर ये होता है कि वो बजाय अल्लाह अल्लाह के अन्ना अन्ना का जिक्र करे, अलफ नून अल्फ ना अन्ना अन्ना, वो दिल फिर अन्ना अन्ना में लग जाता है। अन्ना अन्ना ना गुनाह है ना स्वाब। जब ना पाक हो फिर अन्ना 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 दिल उधर लग जाएगा। जब पाक हो जाओ फिर अल्लाह अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को गंदम के पौधे के पास जाने से मना फरमाया, हमें गंदम के पौधे से क्यों नहीं मना फरमाया? उनको इस वजह से मना फरमाया कि वो कहीं दुनिया में ना चले जाएं, मलकूत से, दहशत से। और हमको मना नहीं फरमाया कि हम दुनिया में ही हैं। भाई हम दुनिया में ही हैं, ऊपर होते तो हमको भी मना किया जाता। बाजी वाली आपके मुर्शिद का नाम क्या है? चलो भाई हमको तो आज से 15 साल पहले हजूर पाक ने बैत किया था। जो हयातुल नबी के कायल है उनको ये बात माननी पड़ेगी, और जो हयातुल नबी के कायल नहीं है उनके सामने ये बैत नहीं हुई। इसको ओवैसी बोलते हैं, ओवैसी बैत होती है। अगर ये फैज है तो कहीं से बैत होगा ना, तो बैत हजूर पाक की बैत। अगर किसी को शक हो तो उनसे राब्ता कर लेंगे। तेरा शाही तेरा शाही, देना दुनिया की भलाई। ये इश्तिहार जो है ना यूरोप में गए वहां भी मौजूद थे। एक किताब है जिसका नाम है रूहानी सफर, उसमें हमने अपने वाकयात लिखे, कुछ ख्वाबों